اور جب کفار مکہ نے حضور پاک علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر کانفرنس ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ دوپہر کے وقت حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں حضرت عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن ریقت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، راہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر زار تھار کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور علیہ السلام سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور علیہ السلام کے پاس صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر ہاتھ ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکون پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات وار تھور پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خود وار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح وار کی صفائی کی اور اپنی بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔